ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یہ سب تاکید پیدا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں آیا کم تمہارے پاس موسیٰ کون آیا موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں لے کے بالبینات واضح نشانیاں لے کر کے ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا اخذ پکڑنا اتخذ بنا لینا اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو من بعدہ کیا بنا لیا یہ بات اللہ رب العزت نے چھوڑ دی معلوم بات ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے معبود بنا لی عبادت شروع کر دی من بعدہ اس کے بعد اب اس من بعدہ میں دو احتمالات ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو انہوں نے ایمان کے دعوے کیے اور یہ سرکشیاں کی اس کے بعد اور ایک یہ احتمال ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توحید پر گئے اس موقع پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بعد ہی یہی کہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہم لے کے جا سکتے ہیں اور بالبینات واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اور وہ واضح نشانیاں کیا تھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضا دیا گیا بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چمکتا سورج کی طرح ہو جاتا ہے اور عصا ہے کہ وہ ڈالتے ہیں تو عصا بن جاتا ہے اسی طرح ٹڈیاں اور مینڈک اور خون کا اس طرح کے جو رب تعالیٰ نے معجزات اور نشانیاں رب تعالیٰ نے واضح نازل کی ان کا رب تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تو اس طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی وَأَنْتُمْ اور انتم تم ظالمون کون ہو
ظالم ہے۔ وَإِذْ اور جب، اذ اور اذا دونوں جب کے معنی میں آتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تمہارا پختہ عہد۔ بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بار بار عہد لیا اور یہ بار بار توڑتے رہے، پختہ عہد لیا تمہارا۔ وَرَفَعْنَا اور رفعنا، رفت، رفت کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو، اسی سے رفعنا، رفع بلند کرنا، نا ہم نے، رفع بلند کیا، نا ہم نے، رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کو، فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کو، فوقکم تمہارے اوپر، کیا بلند کیا؟ الطور پہاڑ کو، کس کو بلند کیا؟ پہاڑ کو۔ خذو لے لو، پکڑ لو، ما آتیناکم، ما جو، آتینا ہم نے دیا ہے، کم تمہیں، پکڑ لو، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، بقوہ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے پہاڑ اوپر کر دیا اور عہد لیا ان سے پکا، اس کے بعد رب تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نے سن لیا، اور اس کے بعد وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ آپ ڈٹائی چیک کریں، یعنی آپ کبھی بنی اسرائیل کے یہ باتیں پڑھ کے بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیا عجیب قوم کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت خصوصی انعامات اکرامات کر رہا ہے اس دور میں، اور اس کے باوجود منہ پر ہی جواب دیتے ہیں کہ جی ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، سمعنا واطعنا نہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ عصینا کا تعلق ان کے زبان سے بولنے سے نہیں ہے، عمل سے ہے، کہ انہوں نے زبان سے تو کہتے تھے بھائی ہم نے سن لیا، عمل اس کے برخلاف تھا۔ لیکن اللہ عالم ان کا جو یہ کہنا ہے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب ہی جا کے لڑیں، ہم سے تو نہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے، جو یہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس قوم سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا حلم ہے، یہ رب تعالیٰ کا حلم ہے کہ رب تعالیٰ بہت حلم والی ذات ہے۔ آج ہمیں نہیں رب تعالیٰ چھوڑ دیتے، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، آج جتنی معصیت اور نافرمانی دنیا میں موجود ہے رب تعالیٰ کی، دنیا تو چھوڑ دیں، ایک کسی محلے کے اپنی ایک سوسائٹی کی بات کر، اس میں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، شاید پوری کائنات، پوری زمین پہ اتنی نافرمانی نہیں ہوتی ہوگی، اس سے پہلے اللہ کا عذاب آئے گا جتنی آج صرف ایک علاقے میں۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کا حلم ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی اب ایک ہی دفعہ پکڑو، ایک ہی دفعہ پکڑ ہونی ہے قیامت کے ساتھ۔ تو یہ رب تعالیٰ کا حلم ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو پہلے بھی چھوڑ دی، اور مقصد یہی تھا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تاکہ لوٹ آئے۔ رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ لوٹ آئے، موت آنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح پلٹ آئے، لیکن پھر رب تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، جو نہیں آتا پھر اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، وَأُشْرِبُوا شراب کس کو کہتے ہیں؟ اردو والی شراب، عربی میں شراب کہتے ہیں پینے والی چیز کو، پینے والی کسی بھی چیز کو شراب کہتے ہیں۔ تو اشربو پلا دی گئی، پلا دی گئی، جس طرح کوئی چیز پلا دی جاتی ہے اسی طرح پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، ان کے انگ انگ میں، ان کی رگ رگ میں بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، بکفرہم، وجہ کیا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہ بس ویسے ہی ان کا کفر، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے مزید ان کے اوپر یہ عذاب ڈال دیا کہ بچڑے کی وہ محبت میں بالکل بہہ کے چلے جا رہے۔ قل آپ فرما دیجئے، بئس ما بہت برا ہے جو یأمرکم
تمہیں حکم دیتا ہے بھی جس کا ایمانکم تمہارا ایمان جو تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، یہ تمہارا ایمان تمہیں جدھر لے کر کے جا رہا ہے یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ اگر تم تو رات پر بھی عمل کرو تو رات میں تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت نہیں، لیکن تو رات تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پچھلے آیات میں جو ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، ہم اپنی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے۔ اللہ یہ آیات نازل کر کے بتا رہے ہیں کہ تم تو اپنی کتاب بھی نہیں مانتے، تم اپنی تورات بھی نہیں مانتے ہو، اس میں ایک بچڑے کی عبادت کا نہیں ذکر تھا، جبکہ تمہارے اندر بچڑے کی کفر کی وجہ سے عبادت اور اس کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان اور تمہارے دل جس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ان کنتم مؤمنین، اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے، مطلب کیا ہے کہ تم خود کو ایمان والے سمجھتے ہو، وہ تو نہیں، لیکن اگر تم خود کو سمجھتے ہو تو یہ بہت برا ایمان ہے، جو تمہارا ایمان ہے یہ بہت برا ہے، جو تمہیں جدھر لے کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ ان کی سرکشی اور اناد اور بغض اور ضد اور جو بھی بری صفت ہو سکتی ہے وہ ان کے اندر، ان کے آباء و اجداد میں موجود تھی، آج تک اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، اور قیامت تک ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ اسی طرح رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے اور اپنے کھاتے میں بڑے بڑے چھوٹے موٹے گناہ نہیں، بڑے بڑے عذاب اور بڑے بڑے رب تعالیٰ کے غضب لے کر کے وباء بغضب اللہ غضب ہی اللہ کے پاس لوٹیں گے۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ فرمائے، اللہ ہمیں جو سن لیں اس پر اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں کبھی بھی کفر و شرک کو داخل نہ ہونے دے، اگر داخل ہو چکا ہے تو رب تعالیٰ خارج کر دے اور ہمارے ایمانوں کی اصلاح فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اچھا، اس کلاس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مشورہ، میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ جو کلاس ہے ہماری اس کو 4 دن کریں، سوموار سے جمعرات، میرے ساتھ کون